سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے ہیڈ کوارٹر میں بیٹھا تھا۔ اس کے پاس سب سے پہلے الطانون اور فاطمہ پہنچے۔ فاطمہ گمشتگین کے حرم کی وہ لڑکی تھی جس نے ایک صلیبی مشیر کو قتل کیا اور الطانون نام کے محافظ کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ الطانون سلطان ایوبی کا بھیجا ہوا جاسوس تھا جو جذبات سے مغلوب ہو گیا تھا، اس لیے وہ گرفتار ہوا تھا۔ یہ تو سالار شمس الدین اور سالار شادبخت کی بدولت تھا کہ اسے دھوکے سے بھگا دیا گیا تھا۔ سلطان ایوبی کی انٹیلیجنس کا سربراہ حسن بن عبداللہ تھا جو الطانون اور فاطمہ کو سلطان ایوبی کے پاس لے گیا تھا۔ الطانون نے اپنی واردات من و عن سنا دی جو سلطان ایوبی کو پسند نہ آئی، لیکن اسے اس لیے معاف کر دیا گیا کہ وہ کامیابی سے گمشتگین کے محافظ دستے میں شامل ہو گیا تھا۔ اس نے دوسرا کارنامہ یہ کیا تھا کہ اس نے فاطمہ کے ساتھ تعلقات پیدا کر کے حرم تک رسائی حاصل کر لی تھی۔ سلطان ایوبی نے الطانون کے متعلق حکم دیا کہ اسے فوج میں بھیج دیا جائے کیونکہ جاسوسی کے نازک کام کے لیے اس کے جذبات پختہ نہیں ہیں۔ فاطمہ کو دمشق بھیج دینے کا حکم دیا گیا۔ میں الطانون کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں، فاطمہ نے کہا۔ ایسا ہی ہوگا، سلطان ایوبی نے کہا، لیکن شادی دمشق میں ہوگی۔ میدان جنگ شہادت کے لیے ہے، شادی کے لیے نہیں۔ سلطان محترم، الطانون نے کہا، میں نے آپ کو ناراض کیا ہے۔ میں اپنے لیے یہ سزا تجویز کرتا ہوں کہ میں جب تک سلطان کو خوش نہ کر لوں میں شادی نہیں کروں گا۔ اس نے فاطمہ سے کہا، تم سلطان کے حکم کے مطابق دمشق چلی جاؤ، وہاں تمہارے رہنے کا بہت اچھا انتظام ہے، تمہاری شادی میرے ساتھ ہی ہوگی۔ اس نے سلطان ایوبی سے کہا، میری یہ عرض مانی جائے کہ میں آپ کے کسی چھاپہ مار دستے میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ میں نے شبخون مارنے کی تربیت حاصل کر رکھی ہے۔ اسے ایک چھاپہ مار دستے میں بھیج دیا گیا۔ وہاں سے رخصت ہوتے وقت اس نے فاطمہ کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ دوسرے دن جب فاطمہ کو دمشق بھیجا جانے لگا تو وہ لڑکیاں پہنچ گئی جو الملک الصالح نے گمشتگین کو تحفے کے طور پر بھیجی تھی۔ ان کے ساتھ سالار شمس الدین اور شادبخت کے بھیجے ہوئے 2 آدمی تھے۔ انہوں نے سلطان ایوبی کو بتایا کہ حرم میں کیا ہو رہا ہے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ دونوں سالاروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ لڑکیوں نے سلطان ایوبی کو اپنی کہانی سنائی۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ فلسطین کے مسلمان آپ کی راہ دیکھ رہے ہیں؟ ایک لڑکی نے کہا، وہاں کی لڑکیاں آپ کے گیت گاتی ہیں، مسجدوں میں آپ کی فتح کی دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ اس نے پوری تفصیل سے سنایا کہ مقبوضہ علاقوں میں صلیبیوں نے مسلمانوں کا جینا حرام کر رکھا ہے اور ان کے لیے دنیا جہنم بنا ڈالی ہے۔ وہاں ہماری بچیوں کی نہیں، ہماری عظمت کی عصمت دری ہو رہی ہے۔ دوسری لڑکی نے کہا، میں تو یہ کہوں گی کہ قوم کی عظمت کی عصمت دری ہمارے اپنے حکمران کر رہے ہیں۔ ہمیں ان کے پاس تحفے کے طور پر بھیجا گیا۔ ہم نے انہیں خدا کے واسطے دیے اور بتایا کہ ہم ان کی بیٹیاں ہیں، مگر انہوں نے ایک نہ سنی۔ انہوں نے ہمیں ایک دوسری کی طرف تحفے کے طور پر بھیجنا شروع کر دیا۔ فلسطین کے راستے میں بھی وہی حال ہے۔ سلطان ایوبی نے کہا، میں گھر سے فلسطین پہنچنے کے لیے ہی نکلا تھا، مگر میرے بھائی میرا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ تم اب محفوظ ہو۔ ایک لڑکی پہلے بھی یہاں آئی ہے، اسے دمشق بھیجا جا رہا ہے، تم بھی اسی کے ساتھ دمشق جا رہی ہو۔ ہم اپنی عصمت کا انتقام لینا چاہتی ہیں۔ ایک لڑکی نے کہا، ہمیں یہیں رکھا جائے اور ہمیں کوئی فرض سونپا جائے۔ ہم اب کسی حرم میں یا کسی گھر میں قید نہیں ہونا چاہتی۔ ابھی ہم زندہ ہیں۔ سلطان ایوبی نے کہا، تم دمشق چلی جاؤ، وہاں تمہیں کوئی قید نہیں کرے گا۔ وہاں لڑکیاں کئی اور طریقوں سے ہماری مدد کر رہی ہیں، وہاں تمہیں کوئی فرض سونپ دیا جائے گا۔ لڑکیوں کو رخصت کر کے سلطان ایوبی بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ اسی وقت حسن بن عبداللہ اس کے ساتھ تھا۔ سلطان ایوبی نے کہا، مصر سے ابھی کمک نہیں پہنچی، اگر تینوں فوجیں ہم پر حملے کے لیے آ گئیں تو ہمارے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی۔ معلوم ہوتا ہے کہ دشمن کو معلوم نہیں کہ میرے پاس فوج کم ہے اور میں کمک کا انتظار کر رہا ہوں۔ اگر ان کی جگہ میں ہوتا تو میں فوراً حملہ کر دیتا اور دشمن کی کمک اور رسد کا راستہ میں روک لیتا۔
مصر سے کمک آ ہی رہی ہوگی۔ حسن بن عبداللہ نے کہا، محترم العادل ایسے تو نہیں کہ وقت ضائع کریں گے۔ مجھے یہ بھی یقین ہے کہ دشمن نے ہماری کمک کا راستہ روکا ہوا نہیں۔ تمام مورخ لکھتے ہیں کہ اس موقع پر سلطان ایوبی بڑی نازک اور پرخطر صورتحال میں تھا۔ وہ مصر سے کمک کا انتظار کر رہا تھا۔ اگر اس وقت الملک الصالح سیف الدین اور گمشتگین کی مشترکہ فوج اس پر حملہ کر دیتی تو اسے آسانی سے شکست دی جا سکتی تھی، کیونکہ اس کے پاس فوج تھوڑی تھی۔ پہاڑی علاقے میں وہ صحرا کی چالیں نہیں چل سکتا تھا، لیکن اس کے دشمن نہ جانے کیا سوچتے رہے۔ صلیبی اس پر حملہ کرنے کے بجائے مسلمان امراء کو اس کے خلاف لڑانا چاہتے تھے۔ انہوں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ سلطان ایوبی مجبوری کی حالت میں بیٹا اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے کہ اس حالت میں دشمن اس پر حملہ نہ بول دے۔ وہ تو اس قابل بھی نہیں تھا کہ پانی کی اس ندی کی حفاظت کر سکتا جس سے اس کی فوج کے گھوڑے اور اونٹ پانی پیتے تھے۔ صلیبی یا اس کے مسلمان دشمن اگر عقل سے کام لیتے تو چھاپا ماروں کے ذریعے اس کی کمک اور رسد کا راستہ روک سکتے تھے یا کمک کی رفتار سست کر سکتے تھے۔ سلطان ایوبی نے اسی راستے کو گشتی چھاپا ماروں کے ذریعے محفوظ رکھا ہوا تھا۔ قاضی بہاؤالدین شداد، جو اس وقت کا عینی شاہد اور مبصر ہے، اپنی یادداشتوں سلطان یوسف یعنی سلطان ایوبی پر کیا افتاد پڑی میں لکھتا ہے، اگر خدا انہیں یعنی دشمنوں کو فتح دینا چاہتا تو وہ سلطان ایوبی پر اس وقت حملہ کر دیتے، مگر خدا جس سے ذلیل کرنا چاہتا ہے وہ ذلیل ہو کے رہتا ہے۔ یہ قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ ہے۔ انہوں نے سلطان ایوبی کو اتنا وقت دے دیا کہ مصر سے کمک پہنچ گئی۔ سلطان نے اسے اپنی فوج میں مدغم کر کے اپنی مورچہ بندی کو نئی ترتیب دے لی، اور حملے سے پہلے اس نے تمام تر گھوڑوں کو پانی پلایا اور پانی کا ذخیرہ بھی کر لیا۔ سلطان ایوبی کی بے چینی کا یہ عالم تھا کہ رات کو سوتا بھی نہیں تھا۔ اس نے جہاں جہاں اپنی مختصر سی فوج مورچہ بند کر رکھی تھی وہاں جاتا، غور کرتا اور اپنی اسکیم کے مطابق یقین کر لیتا کہ اس کے یہ تھوڑے سے سپاہی دشمن کا حملہ روک لیں گے۔ قرون حمات میں جہاں ایک پہاڑی سینگوں کی طرح دو حصوں میں بڑھ جاتی تھی، اس نے دشمن کے لیے پھندا تیار رکھا ہوا تھا، مگر اس کا یہ مسئلہ تھا کہ اس جگہ اتنی تھوڑی نفری سے وہ صرف دفاعی جنگ لڑ سکتا تھا۔ جوابی حملہ جو جنگ کا پانسا پلٹنے کے لیے ضروری ہوتا ہے ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ اس کے جاسوسوں نے اسے یہ بھی بتا دیا تھا کہ صلیبی کوشش کریں گے کہ مسلمان امراء کو سلطان ایوبی کے خلاف اس طرح لڑایا جائے کہ جنگ طول پکڑ جائے، تاکہ سلطان ایوبی پہاڑی علاقے سے باہر نکل سکے اور محصور ہو کر دفاعی جنگ لڑتا لڑتا ختم ہو جائے۔ اس کے جاسوس اسے یہ نہیں بتا سکے تھے کہ 9 فدائی اسے قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس کی نظر اپنی جان پر نہیں میدان جنگ پر تھی۔ اس نے دیکھ بھال کے لیے دور دور تک آدمی پھیلا رکھے تھے۔ اس سے دوسرے ہی دن ہرن سے سلطان ایوبی کا ایک جاسوس آیا جس نے اطلاع دی کہ سالار شمس الدین اور سالار شاد بخت کو قید خانے میں ڈال دیا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے قاضی ابن الخاشب کو قتل کر دیا ہے۔ جاسوس کو قتل کی وجہ کا علم نہیں تھا۔ سلطان ایوبی کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ان دونوں بھائیوں کے ساتھ اس نے بہت سی امیدیں وابستہ کر رکھی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ گمشتگین کی فوج کی کمان ان دونوں کے ہاتھ ہوگی اور ان کی فوج لڑے بغیر تتر بتر کر دی جائے گی۔ جاسوس نے یہ اطلاع بھی دی کہ اب میدان جنگ میں فوج کی کمان گمشتگین خود کرے گا، اور یہ بھی کہ وہ اپنی فوج مشترکہ کمان میں دے رہا ہے۔ حسن بن عبداللہ سلطان ایوبی نے کہا، یہ دونوں بھائی زیادہ دن قید میں نہ رہیں۔ اس آدمی یعنی جاسوس سے معلوم کرو کہ ہرن میں اپنے کتنے آدمی ہیں اور کیا وہ ان دونوں سالاروں کو قید خانے سے فرار کرا سکتے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ ان دونوں کو گمشتگین قتل کرا دے گا۔ اسے پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ دونوں سالار میرے جاسوس ہیں۔ میں انتظار نہیں کر سکتا کہ ہرن کو جا کر محاصرے میں لوں اور قلعہ سر کر کے انہیں رہا کراؤں، پیشتر اس کے کہ گمشتگین کوئی اوچھا فیصلہ کر بیٹھے۔ انہیں اس کے قید خانے سے آزاد کراؤ۔ میں 2 سالاروں کے لیے اپنے 200 چھاپا ماروں کو مروانے کے لیے تیار ہوں۔ ہرن میں اپنے آدمیوں کی کمی ہو تو یہاں سے چھاپا مار بھیجو، بندوبست ہو جائے گا۔ حسن بن عبداللہ نے کہا۔
حلب چونکہ سلطان ایوبی کے مخالفین کا مرکز بن گیا تھا، اس لیے صلیبیوں نے جو تیر و کمان، آتش گیر، مادے کے مٹکے اور گھوڑے مدد کے طور پر بھیجے تھے وہ حلب لے جائے گئے۔ حلب والوں میں صلیبیوں نے یہ خوبی بھی دیکھی تھی کہ انہوں نے سلطان ایوبی کے محاصرے کا مقابلہ بڑی ہی بے جگری سے کیا تھا۔ اس کے علاوہ حلب سلطنت کی گدی بھی بن گیا تھا۔ صلیبی مشیروں نے موصل میں سیف الدین کو اور ہرن میں گمشتگین کو پیغام بھیجے کہ ان کی مشترکہ فوج کے لیے مدد آ گئی ہے اور وہ فوراً حلب میں آ جائیں۔ مورخین کے مطابق ان کی ملاقات حلب شہر سے باہر ایک ہرے بھرے مقام پر ہوئی، جہاں تینوں میں ایسا معاہدہ ہوا جو تحریر میں نہ لایا گیا۔ معاہدے کو آخری شکل صلیبی مشیروں نے دی۔ اس وقت موصل کے قید خانے میں خطیب ابن المخدوم حسب معمول دیے کی روشنی میں بیٹھا قرآن پڑھ رہا تھا۔ اس کی بیٹی سائقہ اسی مکان کے ایک کمرے میں تھی جہاں اسے تھیلے میں ڈال کر لے جایا گیا تھا، جس میں باڈی گارڈ کو اس کے ساتھ پکڑا گیا تھا۔ وہ دوسرے کمرے میں بند تھا۔ اس مکان میں ان کے صرف 2 آدمی تھے جو سائقہ اور باڈی گارڈ کو اٹھا لائے تھے۔ ان کے باقی ساتھی قید خانے کی دیوار کے ساتھ باہر کی طرف لگے کھڑے تھے۔ دیوار کا بالائی حصہ قلعے کی دیوار کی طرف تھا، جس میں مورچے سے بنے ہوئے تھے۔ دیوار پر سنتری گھوم پھر رہے تھے۔ ان کی تعداد زیادہ نہیں تھی۔ وہ عہدیدار جس نے خطیب کو فرار کرانے کا وعدہ کیا تھا دیوار پر چلا گیا۔ وہ سنتریوں کو دیکھتا پھر رہا تھا۔ اس نے اس دیوار والے سنتری کو جس کے نیچے آدمی کھڑے تھے بلایا اور اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ اس نے کوئی اشارہ کیا۔ نیچے چھپے ہوئے آدمیوں نے رسا اوپر پھینکا۔ رسے کا سرا ایک مضبوط ڈنڈے کے درمیان میں بندھا ہوا تھا اور ڈنڈے پر کپڑے لپیٹ دیے گئے تھے تاکہ اوپر دیوار پر گر کر زیادہ آواز پیدا نہ کرے۔ ڈنڈا اوپر جا کر اٹک گیا۔ ایک تو اندھیرا تھا، دوسرے عہدیدار سنتری کو دور لے گیا تھا۔ 4 آدمی رسے کے ذریعے اوپر چڑھ گئے۔ یہیں رسا اوپر کھینچ کر اندر کی طرف نیچے گرا دیا گیا۔ چاروں نے خنجر نکال کر اپنے اپنے منہ میں پکڑ لیے اور رسے سے نیچے اتر گئے۔ انہیں عہدیدار نے اندر کا نقشہ سمجھا رکھا تھا۔ اندر کچھ روشنی تھی، کہیں کہیں مشعلیں جل رہی تھی۔ کوچڑی کی ایک قطار کے آگے برآمدہ تھا جس میں ایک سنتری ٹہل رہا تھا۔ یہ چاروں چھپ گئے۔ سنتری ان کی طرف آیا تو ایک آدمی نے کہا، ادھر آنا بھائی۔ وہ جو ہی ادھر گیا 2 آدمیوں کی گرفت میں آ گیا۔ دل پر خنجر کے 2 وار کام کر گئے۔ چاروں آدمی چھپ چھپ کر آگے بڑھ رہے تھے۔ ایک خاصا آگے تھا، باقی 3 بکھر کر چھپتے چھپاتے اس کے پیچھے جا رہے تھے۔ قید خانے کے اس حصے میں پہنچ گئے جو گولائی میں تھا۔ خطیب کی کوٹڑی اسی حصے میں تھی۔ آگے جانے والا آدمی اس کوٹڑی تک پہنچ گیا۔ خطیب نے دروازے کی طرف دیکھا۔ اس نے قرآن بند کیا اور اٹھ کر دروازے کی طرف آیا۔ اس آدمی کے ہاتھ میں بڑی سی ایک چابی تھی۔ یہ عہدیدار نے ایک لوہار سے بنوائی تھی۔ اسے قید خانے کی چابیوں سے پوری طرح واقفیت تھی۔ اس آدمی نے تالے میں چابی لگائی تو تالا کھل گیا۔ دوسرے لمحے خطیب کوٹڑی سے باہر تھا۔ وہ واپس چل پڑے۔ دوڑتے قدموں کی آہٹ سنائی دی اور یہ آواز، ٹھہر جاؤ، کون ہے؟ ادھر سے اسے کہا گیا، بھاگ کے آؤ دوست۔ یہ آواز اندھیرے سے ابھری تھی۔ وہ جو ہی اس جگہ پہنچا ایک خنجر اس کے دل میں اتر گیا۔ وہ آگے کو جھکا تو اس کی پیٹھ کی طرف سے ایک اور خنجر اس کے دل تک جا پہنچا۔ وہ خطیب کو رسے تک لے آئے۔ سب سے پہلے ایک آدمی اوپر چڑھا، پھر خطیب اوپر آیا۔ عہدیدار نے سنتری کو ابھی تک کہیں دور باتوں میں الجھا رکھا تھا۔ وہ سب اوپر آئے، پھر رسا کھینچ کر باہر کی طرف پھینکا اور سب نیچے اتر گئے۔ عہدیدار کو قید خانے کے باہر سے ایک گیدڑ کے بولنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے سنتری کو دوسری طرف بھیج دیا اور خود وہاں آیا جہاں رسا لٹک رہا تھا۔ وہ تیزی سے رسا اتر گیا۔ یہ سب اسی مکان میں چلے گئے جہاں سائقہ اور باڈی گارڈ تھے۔ اپنے باپ کو دیکھ کر سائقہ کے جذبات بے قابو ہو گئے۔ جب صبح طلوع ہوئی تو موصل سے میلوں دور 4 گھوڑے جا رہے تھے۔ ایک پر خطیب سوار تھا، دوسرے پر سائقہ، تیسرے پر قید خانے کا عہدیدار اور چوتھے پر ایک اور آدمی۔ یہ آدمی سلطان ایوبی کے جاسوسوں میں سے تھا۔ وہ باڈی گارڈ کو پکڑ کر لانے والی پارٹی میں تھا۔ اس نے باڈی گارڈ سے بڑے قیمتی راز اگلوائے تھے۔
وہ جب موصل سے بہت دور پہنچ گئے اس وقت باڈی گارڈ کی لاش اسی مکان میں کہیں دفن کی جا چکی تھی۔ رات کو جب یہ پارٹی فرار ہوئی تھی باڈی گارڈ کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اسی وقت قید خانے میں بھی قیامت برپا ہو چکی تھی۔ اندر 2 سنتریوں کی لاشیں پڑی تھی۔ خطیب غائب تھا۔ کسی کو کچھ علم نہیں تھا کہ یہ سب کس کا کیا درا ہے۔ گمشتگین کے ہاں تو 1 روز پہلے ہی سے یہ قیامت برپا ہو چکی تھی کہ سیف الدین نے یہ حکم دے دیا تھا کہ اس کا باڈی گارڈ سائقہ کو قید خانے کے بہانے کسی اور جگہ لے جانے اور اس تک پہنچانے کے لیے گیا تھا، لیکن لڑکی اتنی خوبصورت تھی کہ باڈی گارڈ کی نیت خراب ہو گئی اور وہ اسے کہیں بھگا لے گیا۔ یہ تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ باڈی گارڈ کو لڑکی سمیت پکڑ لیا گیا ہے۔ ہرن کے قید خانے میں سالار شمس الدین اور شاد بخت قید تھے۔ سلطان ایوبی نے حکم دے دیا تھا کہ انہیں وہاں سے نکالنے کا بندوبست کیا جائے، لیکن انہوں نے ہرن میں اپنا جو گروہ تیار کر رکھا تھا وہ پہلے ہی بندوبست کر چکا تھا۔ ان سالاروں نے فوج اور انتظامیہ کی ہر سطح پر 1 یا 2 آدمی داخل کر رکھے تھے۔ سالاروں کے فرار میں دشواری یہ تھی کہ انہیں قید خانے کے تہ خانے میں رکھا گیا تھا۔ وہاں سے نکالنے کے لیے کوئی خصوصی طریقہ اختیار کرنے کی ضرورت تھی۔ خدا نے ان کی مدد کی۔ گمشتگین کو حلب سے بلاوا آ گیا اور وہ اپنے اعلیٰ حکام، مشیروں اور محافظوں کو ساتھ لے کر روانہ ہوا۔ شمس الدین اور شاد بخت کی گرفتاری کے متعلق صرف گمشتگین کے قریبی حلقوں کو علم تھا۔ قاضی کے قتل کو بھی شہرت نہیں دی گئی تھی۔ فوج تک کو ابھی معلوم نہ تھا کہ ان کے 2 اعلیٰ کمانڈروں کو قید خانے میں ڈال دیا گیا ہے۔ گمشتگین کے جانے کے 1 روز بعد قید خانے کے داروغہ نے دیکھا کہ 3 گھڑ سوار گھوڑے دوڑاتے آ رہے ہیں۔ وہ گرد سے باہر آئے تو اس نے دیکھا کہ ان کے ساتھ 2 گھوڑے خالی ہیں۔ دن کا وقت تھا۔ گھوڑے قید خانے کے دروازے پر آ کر رک گئے۔ ایک سوار نے ہرن کی فوج کا جھنڈا بھی اٹھا رکھا تھا۔ یہ جھنڈا میدان جنگ میں سالار اعلیٰ کے ساتھ ہوتا تھا۔ ان سواروں میں ایک کماندار تھا اور دوسرے 2 سوار سپاہی تھے۔ وہ محافظ دستے کے معلوم ہوتے تھے۔ قید خانے کا داروغہ جو بڑے دروازے کی سلاخوں سے دیکھ رہا تھا اس کماندار کو جانتا تھا۔ وہ باہر آ گیا۔ کماندار سے پوچھا کہ وہ کیوں آئے ہیں۔ بادشاہوں کے حکم نرالے ہوتے ہیں، کماندار نے کہا۔ شراب کے نشے میں ان سالاروں کو قید میں ڈال دیا جن کے بغیر فوج 1 قدم نہیں چل سکتی۔ اب حکم ملا ہے کہ دونوں کو قید خانے سے نکالا جائے۔ آپ دونوں سالاروں کو لینے آئے ہیں؟ داروغہ نے پوچھا۔ ہاں، کماندار نے کہا، انہیں جلدی لے جانا ہے۔ آپ کے پاس قلعے دار امیر گمشتگین کا تحریری حکم نامہ ہے؟ داروغہ نے کہا۔ وہ تو کہیں باہر چلے گئے ہیں۔ میں وہیں سے آیا ہوں، کماندار نے کہا۔ میں رات کو ہی آ گیا تھا۔ انہیں اب تحریری حکم نامہ جاری کرنے کا ہوش نہیں رہا۔ ہماری فوج حلب اور موصل کی فوجوں کے ساتھ مل کر سلطان ایوبی پر حملہ کرنے جا رہی ہے۔ اگر ہم نے وقت ضائع کر دیا تو ایوبی حملہ کر دے گا۔ خطرہ بڑھ گیا ہے۔ گمشتگین اس سلسلے میں حلب گیا ہے۔ اسے جو خطرہ نظر آ رہا ہے اس نے اس کے ہوش ٹھکانے کر دیے ہیں۔ اس سے احساس ہو گیا ہے کہ ان 2 سالاروں کے بغیر وہ لڑ نہیں سکے گا۔ اس نے مجھے حلب کے راستے پر واپس دوڑا دیا کہ ان دونوں کو ان کے جھنڈے کے ساتھ پورے اعزاز سے لاؤ۔ اسی حکم کے تحت ہم ان کا جھنڈا اور گھوڑے لائے ہیں۔ داروغہ اس سے اندر لے گیا۔ دونوں سپاہی بھی ساتھ چلے گئے۔ وہ تہ خانے میں گئے۔ سالار مختلف کوٹریوں میں بند تھے۔ پہلے ایک سالار کو نکالا گیا۔ کماندار نے اس سے فوجی انداز سے سلام کر کے کہا، امیر ہرن گمشتگین نے آپ کی رہائی کا حکم بھیجا ہے۔ آپ کا گھوڑا اور آپ کا ذاتی محافظ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ کے لیے حکم ہے کہ تیار ہو کر فوراً حلب پہنچیں۔ معلوم ہوتا ہے شراب کا نشہ اتر گیا ہے، سالار نے کہا۔ میری حیثیت ایسی نہیں کہ آپ کی رائے کی تائید یا تردید کر سکوں، کماندار نے کہا۔ میرا کام حکم پہنچانے اور آپ کے ساتھ جانے تک محدود ہے۔ داروغہ نے ان کی باتیں غور سے سنی۔ اس سے یقین ہو گیا کہ یہ کوئی گڑبڑ نہیں، لیکن دوسرے سالار کو نکالنے لگے تو داروغہ کو شک ہو گیا۔ اس سالار نے کماندار کو دیکھا تو جذبات سے مغلوب ہو کر بولا، تم آ گئے، سب ٹھیک ہے؟ اس نے داروغہ کی موجودگی کو نظر انداز کر دیا تھا۔ داروغہ اناڑی نہیں تھا۔ اس کی عمر قید خانے میں گزری تھی۔ اس نے کوٹڑی کا تالا کھول دیا تھا۔
دروازہ کھلنا باقی تھا۔ اس نے تالا پھر چڑھا دیا اور بولا، تحریری حکم نامے کے بغیر میں انہیں رہا نہیں کروں گا۔ کماندار نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور اس سے چابی چھین لی۔ دو سپاہی جو سالاروں کے باڈی گارڈ بن کے آئے تھے داروغہ کی پیٹھ کے ساتھ لگ گئے۔ دونوں نے خنجر نکال کر ان کی نوکیں اس کی پیٹھ پر رکھ دی۔ کماندار نے اس سے سرگوشی میں کہا، تم سلطان صلاح الدین ایوبی کے چھاپا مار جان بازوں کے قبضے میں ہو۔ تم جانتے ہو سلطان ایوبی کے چھاپا مار کیا کیا کرتے ہیں۔ اونچی آواز نہ نکلے۔ کماندار نے دروازہ کھولا، داروغہ کو دھکیل کر اس طرح کوٹڑی میں لے گئے کہ قریب سے گزرنے والوں کو بھی شک نہیں ہو سکتا تھا کہ یہاں کوئی جرم ہو رہا ہے۔ اندر لے جا کر اسے سلاخوں والے دروازے سے پرے کر لیا گیا۔ ایک سپاہی نے بڑی تیزی سے ایک رسی جو بمشکل 1.25 گز لمبی تھی اس کی گردن کے گرد لپیٹ کر رسی کو مروڑا اور 2-3 جھٹکے دیے۔ داروغہ کی آنکھیں باہر نکل آئی۔ وہ ٹھنڈا ہو گیا تو اسے پتھر کے اس چوڑے بینچ پر ڈال دیا گیا جس پر قیدی سویا کرتے تھے۔ لاش پر کمبل ڈال دیا گیا۔ اس سالار نے بے موقع جذباتی ہو کر یہ مشکل پیدا کر دی تھی۔ ان لوگوں نے باہر نکل کر دروازے پر تالا چڑھا دیا اور چابی اپنے ساتھ لے گئے۔ باہر کے دروازے کی چابیاں داروغہ کے پاس تھی، وہ بھی اس سے چھین لی گئی تھی۔ یہ پارٹی وہاں سے چلی، تہہ خانے سے اوپر آئی تو نیچے کے سنتری نے جا کر خالی کوٹڑیوں کو دیکھنا چاہا۔ وہ دور سے دیکھ رہا تھا کہ قید خانے کا داروغہ 2 قیدیوں کو رہا کر رہا تھا۔ سنتری یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس نے دونوں قیدی سالاروں کو باہر جاتے دیکھا ہے، لیکن ایک کوٹڑی میں ایک قیدی پڑا ہے۔ اس پر چونکہ کمبل پڑا تھا اس لیے وہ پہچان نہ سکا کہ وہ کون ہے۔ دوسری کوٹڑی خالی تھی۔ اس نے کمبل میں لپٹے ہوئے قیدی کو آوازیں دی مگر وہ نہ بولا۔ دروازہ مقفل تھا۔ سنتری نے سلاخوں میں سے برچی اندر کی، اس کی نوک قیدی تک پہنچ گئی۔ اس نے نوک قیدی کو چبوئی، وہ پھر بھی نہ اٹھا۔ برچی سے اس نے کمبل ہٹا کر اس کا چہرہ ننگا کر دیا۔ وہ یہ دیکھ کر گھبرا گیا کہ وہ تو قید خانے کا داروغہ تھا۔ آنکھوں اور چہرے سے صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ مرا ہوا ہے۔ اس نے وہیں سے چلانا شروع کر دیا، خبردار خبردار، قیدی نکل گئے ہیں۔ وہ اوپر کو دوڑا، اس کی پکار پر نکارا بجنے لگا۔ یہ الارم تھا۔ اس وقت فرار ہونے والی پارٹی بڑے دروازے پر پہنچ گئی تھی۔ سنتری دوڑا آ رہا تھا۔ بڑے گیٹ کی چابیاں کماندار کے پاس تھی۔ انہوں نے قدم تیز کر دیے اور اندرونی تالے کو چابی لگائی۔ سنتری نے دور سے کہا، انہیں روک لو، داروغہ کوٹڑی میں مرے ہوئے ہیں۔ نکارے کی آواز پر قید خانے کے تمام سنتری اپنی اپنی ڈیوٹی پر پہنچ گئے۔ باہر کی گارڈ دوڑی آئی، دروازہ کھول دیا گیا۔ چونکہ یہ خطرے کا الارم تھا اس لیے باہر سے آنے والے گارڈ کی نفری ٹریننگ کے مطابق بہت تیزی سے دروازے میں داخل ہوئی۔ سب سے بڑا خطرہ یہ ہوا کرتا تھا کہ قیدیوں نے بغاوت کر دی ہوگی یا کہیں آگ لگ گئی ہوگی۔ وہ سنتری جو چیختا چلاتا آ رہا تھا باہر سے آنے والی گارڈ کے سیلاب میں گم ہو گیا۔ اس ہڑبونگ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہونے والے باہر نکل گئے۔ گھوڑے باہر کھڑے تھے۔ وہ گھوڑوں پر سوار ہوئے، لیکن گھوڑے گھوم کر چلے تو کسی نے انہیں للکارا، رک جاؤ، مارے جاؤ گے۔ انہوں نے گھوڑوں کو ایڑ لگا دی۔ پیچھے سے ایک ہی بار تیروں کی بوچھاڑ آئی۔ 2 تیر کماندار کی پیٹھ میں اتر گئے اور ایک تیر ایک سالار کے گھوڑے کے پچھلے حصے میں لگا۔ کماندار نے جسم میں 2 تیر لے کر بھی اپنے آپ کو سنبھالے رکھا۔ سالار شمس الدین کا گھوڑا تیر کھا کر بتکا۔ شمس الدین نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی اور اسے کماندار کے گھوڑے کے قریب لے جا کر اس کے گھوڑے پر کود گیا۔ کماندار آگے کو جھک گیا۔ شمس الدین نے اس کے ہاتھ سے بھاگے لے لی۔ پیچھے سے اور تیر آئے لیکن گھوڑوں کی رفتار اچھی تھی، زد سے نکل گئے۔ انہوں نے پیچھے دیکھا، قید خانہ دور رہ گیا تھا لیکن 10-12 گھڑ سوار ان کے تعاقب میں گھوڑے دوڑا چکے تھے۔ آگے علاقہ کھلا تھا، آبادی دوسری طرف تھی۔ فرار ہونے والوں نے گھوڑوں کو انتہائی رفتار پر ڈال دیا۔ ان کے پاس ہتھیاروں کی کمی تھی۔ دونوں سالار نہتے تھے۔ کماندار شہید ہو رہا تھا۔ وہ مقابلہ کرنے کی حالت میں نہیں تھا۔ آگے چٹانیں اور ٹیلے آ گئے۔ ایک سالار نے کہا، بکھر جاؤ، اکیلے اکیلے ہو جاؤ۔ وہ منجے ہوئے سوار تھے۔
تعاقب کرنے والے ابھی دور تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ فرار ہونے والے ایک دوسرے سے دور دور ہو کر چٹانوں میں غائب ہو گئے ہیں۔ وہ سست پڑ گئے اور نکلنے والے نکل گئے۔ اس وقت حلب کے باہر تینوں مسلمان امراء جو کانفرنس منعقد ہوئی تھی برخاست ہوئی۔ انہوں نے سلطان پر حملے کا پلان بنا لیا تھا۔ زیادہ تر عقل صلیبی مشیروں کی استعمال کی گئی تھی۔ انہوں نے یہ بھی طے کیا تھا کہ تینوں فوجوں کی ترتیب کیا ہوگی۔ حملے کے لیے گمشتگین کی فوج کو آگے رکھنا تھا۔ اس کے پہلوؤں کی حفاظت کی ذمہ داری حلب کی فوج کی تھی، اور پہلے حملے کے بعد دوسرا حملہ جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے جوابی حملے کو روکنے کے لیے کرنا تھا، سیف الدین کے سپرد کیا گیا۔ سیف الدین نے اس متحدہ محاذ کو یہ دھوکہ دیا کہ وہ اپنی فوج کا ایک حصہ اپنے بھائی عز الدین مسعود کی کمان میں چھوڑ آیا تھا۔ مشترکہ کمان کو اس نے یہ بتایا تھا کہ یہ محفوظہ ہے جسے وہ ہنگامی حالات میں استعمال کرے گا، مگر اپنے بھائی کو اس نے کہا تھا کہ وہ حلب اور ہرن کی فوجوں کی کیفیت دیکھ کر آگے آئے۔ اگر جنگ کی حالت ہمارے خلاف ہو گئی تو محفوظہ کو موصل کے دفاع میں استعمال کیا جائے، اور اگر جوابی حملے میں شریک ہونا ہی پڑا تو یہ شرکت ایسی ہو کہ موصل کا اور اپنے مفاد کا زیادہ خیال رکھا جائے۔ ماہ رمضان شروع ہو چکا تھا۔ ان تینوں فوجوں میں اعلان کر دیا گیا کہ جنگ کے دوران روزی کی کوئی پابندی نہیں۔ 3-4 روز بعد تینوں افواج اپنے اپنے شہر سے کوچ کر گئیں۔ انہیں 2 دن حماد کے قریب آ کر اکٹھے ہونا اور حملے کی ترتیب میں آنا تھا۔ اس کوچ سے 2 روز پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی مورچہ بندی دیکھ رہا تھا، جب اسے اطلاع ملی کہ ہرن سے 2 سالار مفرور ہو کر آئے ہیں اور ان کے ساتھ ایک لاش ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ وہاں جا کر وہ گھوڑے سے کود کر اترا اور دونوں سالاروں کو گلے لگایا، پھر دونوں سپاہیوں سے گلے ملا۔ یہ دونوں اس کے نامور چھاپامار جاسوس تھے۔ کماندار بھی اس کا جاسوس تھا اور ایک عرصے سے گمشتگین کی فوج میں تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے لاش کے گالوں کا بھوسا لیا اور حکم دیا کہ لاش دمشق بھیج دی جائے اور شہیدوں کے قبرستان میں دفن کی جائے۔ آپ یہاں بیٹے کیا سوچ رہے ہیں؟ سالار شمس الدین نے اپنی ببتہ سنانے سے پہلے جنگی باتیں شروع کر دیں۔ میں کمک کا انتظار کر رہا ہوں۔ سلطان صلاح الدین گزشتہ رات اطلاع ملی ہے کہ کمک آج رات پہنچ جائے گی۔ اس سے قاہرہ سے آنا تھا، اس لیے اتنے دن لگ گئے ہیں۔ سلطان ایوبی نے دونوں بھائیوں کو تفصیل سے بتایا کہ اس کی نفری کتنی ہے اور اس سے اس نے کس طرح ڈپلائی کر رکھا ہے۔ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے تمام تر دستوں کے کمانڈروں کو بلایا اور شمس الدین اور شاد بخت سے ملایا۔ پرانے افسر دونوں کو جانتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دونوں سے کہا کہ وہ اس کے کمانڈروں کو بتائیں جو افواج حملہ کرنے آ رہی ہے ان کی جنگی اہلیت کیسی اور جذباتی کیفیت کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ فوج بہرحال فوج ہوتی ہے، دشمن کو اناڑی اور کمزور سمجھنا ایک جنگی لغزش تصور کی جاتی ہے۔ یہ نہ بھولیں کہ یہ مسلمان افواج ہیں جن کے سپاہی پیٹھ دکھانے کے عادی نہیں۔ سپاہیوں میں عسکری روح موجود ہے، وہ پورے جوش و خروش سے لڑیں گے۔ ان کے ذہنوں میں یہ ڈالا گیا ہے کہ آپ لوگ درندے، وحشی اور عورتوں کے شکاری ہیں، اور سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی سلطنت کو وسعت دینے آیا ہے۔ صلیبیوں نے ان کے دلوں میں آپ کے خلاف نفرت بر رکھی ہے۔ سالاروں نے بتایا کہ جہاں تک ان کی قیادت کا تعلق ہے وہ قابل تعریف نہیں۔ ان میں کوئی بھی سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں۔ سیف الدین اور گمشتگین اپنے ذاتی مفاد کے لیے لڑنے آ رہے ہیں۔ دونوں اپنے حرم اور شراب کے مٹ کے ساتھ لائیں گے۔ ہماری جگہ گمشتگین اپنی فوج کی کمان خود کرے گا۔ یہ قیادت فوج کو طریقے سے لڑا نہیں سکے گی، پھر بھی آپ کو محتاط ہو کر لڑنا پڑے گا۔ وہ آپ کو ان پہاڑیوں میں محاصرے میں لینا چاہتے ہیں۔ تینوں فوجوں کی کمان مشترکہ ہو گئی ہے، لیکن وہ دل سے متحد نہیں۔ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ خطیب ابن المخدوم، سائقہ قید خانے کا عہدیدار اور ایک جاسوس پہنچ گئے۔ وہ راستہ بھول گئے تھے، اس لیے دیر سے پہنچے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو معلوم تھا کہ خطیب اس کا حامی ہے اور وہ موصل میں اس کے جاسوسوں کی رہنمائی اور نگرانی کرتا رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس سے بھی اجلاس میں شامل کر لیا اور اس سے کہا کہ وہ موصل کی فوج کے متعلق کچھ بتائے۔ وہ امیر اپنی فوج کو کس طرح لڑائے گا؟
جو شراب اور عورت کا رسیا ہو اور قرآن سے فال نکال کر فیصلے کرتا ہو۔ خطیب نے کہا، جس کے سینے میں ایمان ہی نہیں وہ میدان جنگ میں زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں قرآن سے فال نکال کر بتاؤں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف جنگ میں اس سے فتح ہوگی یا شکست۔ میں نے اسے بتایا کہ چونکہ اس کا یہ اقدام قرآنی احکام کے خلاف ہے اس لیے اس سے شکست ہوگی۔ اس نے مجھے قید میں ڈال دیا۔ وہ قرآن کو جادو کی کتاب سمجھتا ہے۔ میں آپ کو قرآن کی کرامات سناتا ہوں۔ میرا فرار قرآن کی بدولت ممکن ہوا ہے۔ سیف الدین نے میری بیٹی کو اغوا کرنے کی کوشش کی لیکن میری بیٹی بال بال بچ گئی۔ میں آپ سب کو یہ مژدہ سناتا ہوں کہ اگر آپ قرآنی احکام کے پابند رہے اور جنگ کو قومی اور مذہبی سطح پر رہنے دیا تو فتح آپ کی ہوگی۔ یہ جنگ کا مذہبی پہلو ہے۔ فنی پہلو کے متعلق میں یہ مشورہ دوں گا کہ چھاپا ماروں کو زیادہ استعمال کریں۔ آپ کا تو طریقہ ہی یہی ہے، لیکن ان مسلمان بھائیوں کے خلاف یہ طریقہ زیادہ استعمال کریں۔ انہیں راتوں کو بھی چین نہ لینے دیں۔ خطیب کو جس عہدیدار نے فرار کروایا تھا وہ بھی ساتھ تھا۔ ان کی درخواست پر اسے فوج میں شامل کر لیا گیا اور خطیب کو اس کی بیٹی سائقہ کے ساتھ دمشق بھیج دیا گیا۔ سالار شمس الدین اور سالار شاد بخت کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ساتھ رکھا۔ داستان ایمان فروشوں کی اگلی قسط آپ لوگ ہماری نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ مزید حقیقی اور تاریخی واقعات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔